لیسن نمبر 12 ہے ورکنگ ود اردو ٹیکسٹ. ہم نے اب تک کی موویز میں دیکھا کریٹنگ اردو ٹیکسٹ یعنی کس طریقے سے اردو کے ٹیکسٹ کو کریٹ کرنا ہے، پھر امپورٹنگ اردو ٹیکسٹ یعنی کس طریقے سے اس کو کورل ڈرا میں لے کے آنا ہے یعنی امپورٹ کرنا ہے، پھر ری سائزنگ اردو ٹیکسٹ یعنی کس طریقے سے اردو ٹیکسٹ کو اپنی ضرورت کے مطابق ری سائز کرنا ہے. ابھی کنورٹ ٹو کروز کنٹرول کیو جس کی شارٹ کٹ آپ کے کورس آؤٹ لائن کے اوپر لکھی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کیوں کرتے ہیں اور اس کا کیا مقصد ہے اور یہ کیوں اس کو جاننا ضروری ہے. اس کے لیے میں پہلے اس ٹیکسٹ کو زوم کر لیتا ہوں. اب دیکھیے کہ یہ میں نے زوم ان کر لیا اس کو کی بورڈ شارٹ کٹ کے ذریعے سے، جس کی ہم کمانڈز پہلے دیکھ چکے ہیں اپنے پچھلے ایک لیسن میں. یہ اردو ٹیکسٹ ہمارے پاس کورل ڈرا کے اندر امپورٹ ہو چکا ہے اس سائز میں کہ جس سائز میں ہم اس کو امپورٹ کرنا چاہتے تھے. تو اس کے متعلق یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ابھی اس وقت کورل ڈرا میں یہ اردو کا جو ٹیکسٹ ہے یہ ٹیکسٹ فارمیٹ میں ہی ریڈ ہو رہا ہے، یعنی جو کورل ڈرا ہے اس کو ایز اے ویکٹر ڈرائنگ ریڈ نہیں کر رہا بلکہ ایز اے ٹیکسٹ ریڈ کر رہا ہے. تو اس کے لیے ہمیشہ اس کو ان پیج کی سپورٹ کی ضرورت رہے گی، یعنی ہمیشہ ان پیج کو پہلے اوپن کریں گے پھر کورل ڈرا کو اوپن کریں گے اور آپ پھر اپنی اس فائل کو اوپن کریں گے جس میں کہ آپ نے اردو کا ٹیکسٹ یا عربی کا ٹیکسٹ ٹائپ کیا ہے. اس کے بغیر آپ اس کو اوپن نہیں کر سکتے. اور اگر بالفرض ایسا ہو کہ آپ کسی دوسرے کمپیوٹر پہ اپنی یہ فائل لے کے جائیں اور وہاں ان پیج نہ ہو یا ان پیج کے اندر وہ فونٹ نہ ہو کہ جس میں آپ نے یہ ٹیکسٹ ٹائپ کیا ہے، تو دونوں صورتوں میں آپ اس ٹیکسٹ کو کورل ڈرا کے اندر اوپن نہیں کر سکتے. اگرچہ آپ کی فائل کمپلیٹ ہو لیکن پھر بھی آپ اس کو اوپن نہیں کر پائیں گے کیونکہ کورل کو ان پیج کی سپورٹ کی ضرورت ہے، یعنی ان پیج ہمیشہ پہلے کھلا ہو اور اس کے اندر وہ فونٹ موجود ہو تب بھی یہ فونٹ آپ کا کورل ڈرا کے اندر ڈسپلے ہو سکے گا. تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اردو کے ٹیکسٹ کو کورل ڈرا کے اندر لانے کے بعد اس کو ٹیکسٹ فارمیٹ سے ہٹا کے کرو کر لیتے ہیں، یعنی وہ ویکٹر ڈرائنگ میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہمیں ان پیج کی ضرورت نہیں رہتی. ان پیج اگرچہ آپ کے پاس نہ ہو یا آپ نے اس کو کھولا ہی نہ ہو یا اس میں وہ فونٹ نہ ہو تو کوئی بھی ایشو اس میں نہیں رہتا. وہ آپ اسٹریٹ اوے آپ کورل ڈرا کی فائل اوپن کریں گے تو آپ کے پاس اردو کا ٹیکسٹ اسی طریقے سے ڈسپلے ہوگا جس طریقے سے کہ آپ چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس کنٹرول کیو کی شارٹ کٹ ہے، اس کو نوٹ کر لیں. کنٹرول کیو کی شارٹ کٹ ہے. اب دیکھیے کہ ابھی یہ ٹیکسٹ فارمیٹ میں کنٹرول کیو، آپ دیکھیں کہ میں نے اس کو کنٹرول کیو کیا، تھوڑا سا ٹائم لگا اور یہ آپ دیکھیں کہ سارے نوڈز کے اوپر اس کے پوزیشن چینج ہو گئی. اب یہ ویکٹر ڈرائنگ میں کنورٹ ہو گیا. یہ ایک بہت ہی باریک سا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جو جاننا بہت ضروری ہے. اس کو نوٹ کر لیں اور اچھی طرح سے اس کو ذہن نشین کر لیں کہ اردو کا ٹیکسٹ کورل ڈرا میں امپورٹ کرنے کے بعد اس کو اپنی مرضی کے مطابق آپ سائز میں لے آئیں یا سائز میں لانے سے پہلے اس کو کنٹرول کیو کے ذریعے سے کرو کر لیں تاکہ وہ آپ بغیر ان پیج کی سپورٹ کے آپ اس کو استعمال کر سکیں. کسی کو بھی آپ کسی بھی کمپیوٹر کے لیے اگر آپ وہ فائل بھیجتے ہیں تو ادھر ان پیج اگر نہ بھی ہو تب بھی وہ آسانی کے ساتھ کورل ڈرا کے اوپر ڈسپلے ہو سکے گا. تو کنٹرول کیو کی جو شارٹ کٹ ہے کرو کرنے کے لیے اردو کے ٹیکسٹ کو، اسی طریقے سے ہم انگلش کے ٹیکسٹ کو بھی کرو کر دیتے ہیں لانے کے بعد، سیٹ کرنے کے بعد، تاکہ اگر ہماری جو فائل ہے ٹیکسٹ کی اردو یا انگلش کی وہ کسی دوسرے کمپیوٹر پہ جائے جہاں وہ فونٹ ہی نہ ہو تب بھی وہ آسانی کے ساتھ کورل ڈرا کے اندر اوپن ہو سکے. اب ہم اگلی مووی میں دیکھتے ہیں کہ بریکنگ اپارٹ سے کیا مراد ہے اور اس کا کیا مقصد ہے اور کس طریقے سے کیا جاتا ہے.